ٹھکانہ اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ جہنم ہونے والا ہے۔ اور انسان اپنی زندگی میں چاہے کتنے بھی گناہ کرے، یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یقیناً آج کا میرا عنوان توبہ اور استغفار نہیں ہے۔ توبہ استغفار میں نے ایک تفصیلی بیان دیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر اور DVD کی شکل میں۔ آج میرا عنوان ہے وہ اعمال جو گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ توبہ اور استغفار ایک الگ چیز ہے، وہ کرنے سے تو اللہ سب کچھ معاف کرتا ہے، لیکن ایسے بھی کچھ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتائے ہیں جو اعمال کرنے سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آئیے ان اعمال کو میں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایسے کم و بیش 25 اعمال آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، 25، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعداد میں کیے گئے گناہ معاف کرنے کی بات کی، کچھ لمیٹڈ گناہ معافی کی بات ہوئی، اور کچھ گنتی کے گناہ معافی کی بات ہوئی کہ 100 گناہ یا اس طرح سے۔ تو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں ایک 26واں ایک عمل ایسا رکھوں گا جو عمل ویسے ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یاد رکھے، لیکن باقی مسلمانوں سے ہٹ کر دوسرے انسانوں کے لیے اگر وہ لوگ وہ عمل کریں گے تو ان کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ 26واں اور آخری عمل ہوں گا جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہوں گا، غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہوں گا ہمارے، تاکہ وہ بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو میں آپ کے سامنے آج 25 اعمال ایسے رکھوں گا جن اعمال کے کرنے پر گناہ کے معافی کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، لیکن گناہ کے معافی کی خوشخبریاں اس شخص کے لیے ہرگز نہیں ہیں جو اب اعمال کو سن کے یہ سوچے کہ اب تو گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا، اس لیے کہ اب گناہ معاف ہونے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اگر میں آپ کو ایک اریزر دوں، ربر دوں، بچے ہوتے ہیں نا جب پینسل سے لکھتے ہیں تو ان کو اریزر ربر دیا جاتا ہے، اگر میں آپ کو اریزر دوں، ربر دوں کہ اس کو مٹا لیا جائے، ایک آدمی جو اکاؤنٹس کرتا ہے سمجھ لیجیے، اور وہ پین سے لکھ رہا ہے، پینسل سے لکھتا ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ سوچتا ہے کاش کوئی ایسی چیز جس سے مٹا دوں۔ اب میں اس کو اریزر دے رہا ہوں کہ بھائی میرے اگر کچھ غلطی ہو تو اریزر سے مٹا لیا کرو۔ اب اس نے کیا سمجھا معلوم آپ کو؟ اریزر جب آ گیا اس کے بعد اس کو لگا کہ اب غلطیاں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اریزر ہاتھ میں آ گیا ہے، جبکہ اریزر ربر اس لیے دیا گیا تھا غلطی ہو جائے تو مٹا لو۔ تو توبہ اور استغفار اس لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں ہم اور توبہ کریں، وہ اس لیے کہ غلطیاں ہو جائے تو ہم توبہ کریں، معصیت ہو جائے تو آج جو عمل میں رکھوں گا ان کا مقصد بھی ہے جو ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے اس کو کیسے مٹایا جائے ان گناہوں کو۔ آئیے سب سے پہلا عمل قرآن سے کچھ 5 عمل رکھوں گا اور 20 باتیں جو حدیث سے میں رکھوں گا جو میں ملتی ہے۔ پہلا عمل جو ہم کو کرنا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا ہے، اور وہ سورہ جو ہے انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ہے، وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کر۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العزت چاہے انسان کتنے ہی گناہ کرے ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرو گے، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو گے تو ہم تمہیں ایک فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے، فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو دیکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی کا معنی ہوتا ہے پاس و لحاظ رکھنا، عام معنی ڈر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن پاس و لحاظ رکھنا بھی ایک معنی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کا پاس و لحاظ رکھوں، اس کا خیال۔ جیسے کہ آپ سواری میں سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ دیتے، کیوں؟ اس کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح اللہ کا تقوی معنی میرے رب نے مجھے پیدا کیا اس کا میں پاس و لحاظ رکھوں، اور جو وہ کہتا ہے وہ کروں، جس سے روکتا ہے اس سے رکوں۔ تو کہا جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، ایمان والو تم اگر اللہ کا ڈر اختیار کرو تو میں تمہیں ایک فرقان، فرق کرنے والی چیز عطا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو ہے تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اللہ کے تقوی کی بہت 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 بڑی اہمیت یاد رکھی ہے، جو کہ آج ہم بھول چکے، یاد رکھیں بھول چکے۔ تقوی کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں۔ ویسے آج کا عنوان چونکہ وہ اعمال ہے جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے میں دوسرے فائدے نہیں رکھ رہا ہوں۔ اتنے فائدے اسی کو انتہا نہیں تقوی اختیار کرنے کے، لیکن افسوس کی بات ہے اللہ کا تقوی آج بہت کم ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس اللہ کا تقوی ہو وہ ہر گناہ سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھوں اور میں ان گناہوں سے اپنی نفس کو بچاؤں۔ اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں وہ جانوروں سی اور من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ دوسری جگہ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا،
جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ہم اس کے کام میں آسانیاں کر دیتے ہیں۔ آگے فرمائے امری یسرن ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ جو اللہ کا ڈر پاس و لحاظ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے تمہارے طرف ایک اپنا ایسا حکم اتارا ہے کہ اگر اس حکم کے مطابق تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو جتنے سیئات ہیں اس کو معاف کر دیں گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر دینے پر قادر ہے، بہت بڑے اجر کا مالک ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے تقوی اختیار کریں گے تو معافی کی بات ہوئی، ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں اس خطبہ حاجہ میں یہ آیت آپ بار بار جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، جو میں نے بھی خطبے کے ابتدا میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی اور سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو یہ بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ دوسرا عمل ہمیں جو کرنا ہے جو قرآن سے ملتا ہے، جس کی اختیار کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ انہیں بخش دیں گا، اپنی رحمت سے انہیں ختم کر دیں گا، وہ عمل ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سارے زندگی کے ہر شعبے میں، پیدائش سے لے کر موت تک، لمیٹڈ ایڈیشن نہیں۔ ہمارے پاس سنت کی بات، اتباع سنت کی بات بہت مختصر ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے نا، بہت مختصر۔ کب جب جھگڑا ہو جائے تو چل رہا حدیث میں کیا آتا ہے چلو دیکھیں گے، عام اس میں نہیں، جب تک جھگڑا نہیں چلنے دو جو چل رہا ہے معاملہ ہے نا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شعبے میں، کہ ہماری پیدائش کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے جو ہے موت کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے نکاح کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے معاملات کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا لین دین کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے اخلاق کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا اٹھنا، سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ بس زندگی کے مخصوص شعبہ میں تو اختیار کر لیے باقی میں وہی معاملہ چل رہا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا، جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی جو ہے محبت کا تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو نبی کی اتباع کریں گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے بات واضح ہو رہی ہے، اور ایسی کئی آیتیں، سینکڑوں آیتیں قرآن میں کہ نبی کی اتباع کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی اعمال کو برباد کرنے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دونوں ہی باتیں یاد رکھیں، نبی کی اتباع گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور نبی کی نافرمانی اس حد تک کہ نبی کے موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی انسان کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دے، جو ہے انسان کے جو ہے نیکیوں کو، اگر نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات بھی کرے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اس کے نام عمل خالی ہو سکتا ہے۔ جو ہے حجرات اٹھا کر آپ دیکھیے، ابتدائی آیت اسی پر ہے، نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور نبی کے ادب میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، نبی کے ادب میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی کا نام لے کر نہ پکارا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 4 بار نام سے پکارا ہے۔ ایک بار تذکرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، واقعہ کچھ چکہ اس میں تذکرہ ہے۔ 4 بار نام لیا، صرف 4 آیتیں صرف۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا مدثر، یا مزمل، ہے نا، نام لے لیا۔ ادب ہے، ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو دھڑلے سے چلا کر یا محمد یا محمد کتنی بار بول رہے ہیں، یہ ادب ہے نبی کا، اور پتہ نہیں گا رہے ہیں اس کو، اور پتہ نہیں گانے میں 1000 بار وہ نام آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجنا ہم پر واجب ہے۔
تو اللہ عزت کر رہا ہے اپنے نبی کی، اور اللہ نے نام بہت مختص 4 ہی بار لیا صرف اپنے نبی کا. یہ ادب ہے نبی کا، یاد رکھیں. صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے تھے. یہ بات سن. تو اطاعت رسول اتنی اہم چیز ہے کہ اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے، گناہ معاف ہوں گے. اطاعت نہیں کرو گے، صرف نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی کرو گے، تو اپنے نام اعمال کو جو ہے خالی پاؤں گے روز قیامت نیکیوں سے. تو نبی کی اطاعت، فرما برداری، یہ بڑی اہم چیز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے. سوال ہوا، پوچھا گیا قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کریں گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا قال من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گا. ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت سے انکار کر دیا دنیا کے اندر. بڑی اہم باتیں یاد رکھیے. تو ہم اطاعت رسول کو اپنے اوپر لازم جان لیں اور ہر زندگی کے شعبے میں یاد رکھیں. تیسرا وہ کام جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہم کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں، اور کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. کہ اللہ فرماتا ان تجتنبوا کبائر، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اگر بچتے رہو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بنیاد پہ ہم تمہارے گناہوں کو دوسرے معاف کر دیں گے. پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اگر صغیرہ گناہوں کو ہم معاف کروانا چاہتے ہیں تو. اس لیے کہ کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ لازم ہے، بچنا بھی ضروری ہے تاکہ صغیرہ گناہ معاف ہو. تو کہا اگر تم کبائر سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغائر چھوٹے گناہوں کو، دیگر گناہوں کو، دیگر معاملات کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے. تو یہاں کہا کہ اگر تم بچتے رہو کبائر سے جس سے روکا گیا تو ہم معاف کر دیں گے، تم سے ہٹا دیں گے سیئاتکم تمہارے گناہوں کو. فرمایا وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت کی جگہ مطلب جنت میں تمہیں ہم داخل کر دیں گے. تو ہمیں اگر اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صغیرہ گناہ معاف ہو تو کبیرہ گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، غور سے سنیے. آپ نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر رمضان تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، آپ فرما رہے ہیں رمضان المبارک تک اپنے درمیانی گناہ جو وقفے میں ہوتے ہیں ان کو معاف کروا دیتے ہیں. مطلب ایک نماز سے دوسری نماز کی جو گناہ ہوتا ہے وہ معاف کروا دیتی ہے. ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آدمی جب تک پڑھتا ہے تو وہ جمعہ سے جمعہ تک ایک آنے والا جمعہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک رمضان سے اگلے رمضان آنے تک جب انسان اس میں اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو سال بھر کے مطلب ڈیلی، ویکلی اور ایئرلی گناہ کیسے معاف ہوتے بتایا جا رہا، نماز سے نماز، جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان. تو آپ نے فرمایا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ معاف کروا دیتے ہیں. معاف کرنے والے نہیں، گناہوں کو دور کرنے والے اعمال ہیں. بس شرط ہے کہ اب یہ تینوں کب ورک کریں گے، کنڈیشن اپلائیڈ. نماز سے نماز کب گناہوں کو معاف کروائیں گی، جمعہ سے جمعہ کب گناہوں کو معاف کروائیں گا، رمضان سے رمضان کب گناہ معاف ہوں گے. آپ نے فرمایا بس شرط ہے کہ کنڈیشن اپلائیڈ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. ہوں گے بچنا ضروری، نہیں ہوں گے تو پھر انسان کہاں بچیں گے. بچنا ضروری ہے. میں کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچاتا رہتا ہوں تو لہٰذا میرے صغیرہ بھی معاف ہو جائے. ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، تب معافی ہوں گی جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں. ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہم لوگ ان باتوں کو سن لے جو حدیث میں آ رہی ہے، اور بہت اچھی باتیں، اور کبیرہ گناہ سے نہ بچے تو پھر یہ باتیں معافی نہیں دلوانے والی، اس لیے کہ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں. اسی طرح چوتھا عمل جو قرآن میں آتا ہے کہ جو انسان اگر اختیار کرے تو اس کے گناہ پچھلے معاف ہو سکتے ہیں. جو خطا کاریاں، جو اس نے جو ہے برے کام، جو سیاہ اعمال وہ کر چکا ہے جس سے اس کی زندگی پہ دھبے لگے ہیں، اور وہ اگر آخرت میں چلا جائے اس کا رب معاف نہ کرے تو وہ جہنم میں جائیں گا، وہ ہے سچائی کو اختیار کرنا، صدق کو اختیار کرنا، سچ کو اختیار کرنا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سچ اختیار کرنے کے فائدے جو بتائے اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں یوں فرماتا ہے، اور سورہ جو زمر کی آیت ہے، سورہ نمبر جو 39 اور اس آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے کہا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. کہ اللہ نے فرمایا کہا اور جو لوگ سچے دین لائے
اور جو سچائی کو جانے اس پر عمل کرے یہی لوگ نیکوکار پارسا ہے، صاف ستھرے لوگ ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین، اور ان کے رب کے پاس وہ جو چاہیں گے ان کو وہ دیا جائے گا، یہ محسنین کے لیے، نیک کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اور ان کو جو وہ چاہیں گے وہ ملیں گا، اور اللہ ان سے معاف کر دے گا جو گناہ ہوتے ہیں، جو اعمال میں انہوں نے کیے ہیں۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو گناہ معاف کر دیں گا، ان کو نیکیاں دے دیں گا، اور جو ہے ان کو ایک بہت بہترین اور نیک بدلہ اس کا عطا فرمائیں گا۔ تو یہاں دیکھیے اس آیت میں جو صدق کو، سچائی کو اختیار کرتے ہیں، اور الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، سچ کو اختیار کیا، سچ کے مطابق زندگی گزارا، دین اسلام کو اختیار کیا، دین کے مطابق زندگی گزارا، تو اس کا بدلہ یہ کہ اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ یاد رکھیے سچائی کے بڑے فائدے یاد رکھیے، اور ہم تمام لوگ جو اگر سچائی کو اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ اور آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہا، اور یاد رکھو جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا نام کذاب، جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے ہم سچ کو اختیار کریں، جھوٹ سے بچے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے سچ بولنے والوں کو جو ہے ان کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ پانچواں عمل جو قرآن سے ملتا ہے، جس سے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ عمل ہے جو ہے صدقے کو چھپا کر دینا۔ صدقے کو چھپا کر دینا، بتا کر ظاہر کر کے نہ دینا۔ حالانکہ صدقے کو ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے، لیکن چھپا کر دینا یہ افضل عمل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 271 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو، مخفی دو، ڈھانک کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ خیر ہے۔ جو تم فقیروں کو چھپا کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اس صدقے کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گا، مٹا دیں گا، ہٹا دیں گا، تم سے دور کر دیں گا۔ اور فرمایا سیئاتکم وبما تعملون خبیر، اور اللہ ہر اس عمل سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ تو صدقہ دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے اس سماج میں جہاں آپ کو لگتا ہے صدقہ دکھا کر دینے سے لوگ جوش میں آئیں گے اور عمل کریں گے، اور وہاں جہاں دیتے ہیں لوگ اور آپ بہتر سمجھتے چھپا کر دے تو وہاں بند مٹھی دینا افضل ہے۔ اس لیے کہ صدقہ چھپا کر دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم صدقہ کریں اور چھپا کر کریں، اور اپنے صدقے کو منی والعزا دکھاوا کر کے، جتلا کر، بار بار یاد دلا کر کہ ہم نے تمہیں صدقہ دیا تھا، ہم برباد نہ کریں۔ آئیے چھٹا عمل جو ہم کو ملتا ہے قرآن سے، جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ مٹا دیں گا، وہ ہے اللہ سے جو ہے ڈرنا، اور بغیر دیکھے ڈرنا۔ چونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس کے بعد بھی اس کی اگر کوئی شخص خشیت اختیار کرتا ہے، ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ بات کو اللہ رب العزت سورہ ملک سورہ نمبر 66 آیت نمبر 12 میں فرما کہا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجرا کبیر۔ اللہ نے فرمایا یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے گناہوں کی معافی، مغفرت ہے، اور بہت بڑا اجر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے رکھا جائے گا جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈر کر گناہوں کو نہیں کرتے ہیں، نیکیوں کو کرتے ہیں، سبقت لیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کتنی اہم بات اس حدیث میں بتایا، جو ہے قرآن کی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو بغیر دیکھے کا خشیت اختیار کریں، کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور نیکیاں کریں تو انشاءاللہ ہمارے گناہ اللہ رب العزت جو ہے معاف کر دیتا ہے، اور جہنم سے ہماری جو ہے نجات کر دیں گے۔ اسی طرح ساتواں وہ عمل جس سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں انسان کے اضافہ ہوتا ہے، وہ ساتواں عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ بڑا اہم عمل ہے، بہت چھوٹا سا عمل بھی، اور اتنی فضیلت ہے اس کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ دیکھیے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
اور ان کے غلام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جن کا نام حمران تھا، وہ کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کا پانی منگوایا، میں نے وضو کا پانی لایا، آپ نے وضو کو اچھی طرح کیا، پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی 3 بار لیا، پھر چہرے کو 3 بار دھویا، پھر سیدھے ہاتھ کو کونیوں تک اچھے سے 3 بار دھویا، پھر الٹے ہاتھ کو کونیوں تک 3 بار اچھے سے دھویا، پھر سر کا مسح کیا، کانوں کا خلال کیا، اور اس کے بعد اپنے دونوں پیر، سیدھے پیر الٹے پیر کو ٹخنے تک دھوئے، اور اس کے بعد فرمایا اور کہا کہ جو شخص ایسا وضو کرے 3 بار جس طرح سے میں نے بتایا ہے، اور فرمایا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، یہ کر لے ایسا عمل وضو مکمل، پھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے۔ لیکن اس حدیث میں ایک بات اور جو اضافی آتی ہے، دوسری روایتوں میں الفاظ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے وضو کے بعد، اور ایسی پڑھے کہ دل میں دوسرے کوئی خیالات نہ آئے، کوئی خیالات نہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہوگا، وہاں کیا ہو رہا، بزنس سے کیا، یہاں جائے، کوئی خیال نہ آئے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں ضرور رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھ لیں، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور بندوں کا حق ہے تو بندے سے معافی بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ صغائر سارے معاف ہو جائیں گے، صرف ایک عمل دیکھیے، اچھے سے وضو کرنا پرفیکٹلی، اور جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا تحیۃ الوضو، گناہ سارے اس کے معاف ہو جائیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وضو کر چکے تو کہنے لگے کہ تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، مطلب انہوں نے وضو کیا اور حدیث سنائی دوسرے لوگوں کو، اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے ایسا وضو کیا، اور کہا جو شخص اچھے سے اس طرح سے وضو کرے، اور پوری حدیث ان کو سنائی، اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس نماز کی وجہ سے دوسری نماز تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز تک وہ سارے گناہ بھی معاف۔ مطلب ایک انسان نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ایک نماز پڑھی، سمجھ لیجیے تحیۃ الوضو نہیں، ایک نماز پڑھی، اگر یہ نماز کے بعد پھر دوسری بار وہ مسجد میں آتا ہے، پھر اچھے سے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز سے وہ نماز تک بھی اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اوپر والی روایت میں تھا کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی باتیں بتائی جا رہی ہے صرف وضو کر کے اچھے سے نماز پڑھنے پر۔ 8واں پوائنٹ جس کے کرنے سے 8ویں بات جس سے حدیث میں آتا ہے کہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے اچھے سے وضو کرنا، جہاں وضو کے بعد نماز پڑھنا گناہ کو معاف کرتا ہے، وہیں اپنی ذات سے وضو کرنا بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے، یاد رکھیے، جہاں اچھے سے وضو کر کے نماز پڑھنا ثواب دیتا ہے، وہیں صرف اچھے سے وضو کرنا بھی انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے ایک بات جو پتہ چل رہی ہے، اور بھی حدیث ابھی آگے آ رہی ہے جو پتہ چلیں گے، وہ یہ ہے یہ تمام باتیں اس شخص کے لیے جو مسجد آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ نمازی جو نہیں ہے اس کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے وضو کون کرے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ تحیۃ الوضو کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ تحیۃ المسجد کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ نفل اور موقدہ اور فرض کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے نا؟ تو یہ ثواب سارے نمازیوں کے لیے۔ اب جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو تو اندازہ لگائے اس کے گناہ کتنے بڑھ رہے ہیں، اور صاف کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں اس کے پاس۔ تو مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑ لے، ہم یاد رکھیے، تاکہ جانے انجانے میں جو گناہ ہو رہے سب معاف ہوتے جائیں گے ایک کے بعد ایک۔ تو ایک وضو کرا، اچھے سے 2 رکعت پڑھی، سارے گناہ معاف۔ ایک وضو کے بعد نماز پڑھی، اگلے وضو کے بعد نماز پڑھی تو بیچ کے گناہ معاف۔ ساری باتیں تو نمازیوں کے تعلق سے ہی آ رہی ہیں۔ آئیے، وضو خود کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں پر جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تمہاری رہنمائی کروں، میں گائیڈنس کروں تمہارا ایسے اعمال کی طرف جن کے کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گا، اور ان کے درجات بھی بلند کریں گا، تمہارے مقامات بھی بلند کریں گا؟ اور لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ذرا بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، وضو کا پورا کرنا سختی اور تکلیف میں، وضو کو اچھے سے کرنا کمپلیٹ۔ سختی اور تکلیف سے مراد سردی کے دن ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرمی کے دن ہے، پانی گرم آ رہا ہے، اوپر ٹھنڈا گرم ہو چکا ہے دن بھر میں، ہے نا، ہوتا ہے نا۔ تو سردی اور گرمی میں، چونکہ ہم جس علاقے میں ہوتے ہیں ہم کو گرمی کا وضو نہیں معلوم، سردی کا وضو معلوم، صرف تکلیف دہ ہوتا ہے بہت۔ گرمی کا وضو بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کبھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا راجستھان کا سفر ہوا پروگرام کے سلسلے میں، وہاں میں گیا، ایک مقام پہ اترا تو صاحب مجھ سے کہنے لگے، آپ کیا غسل لیں گے؟ تو میں نے کہا ہاں، بہت سفر میں تھکان ہو گئی، بڑا پسینہ، گرمی تھی۔ تو کہا بیٹے برف کی سیل ڈال دو وہ بکیٹ کے اندر جا کر۔ وہ پریشان ہوں گے، برف کی سیل بکیٹ میں کیوں ڈال دو؟ اور واقعی میں انہوں نے اچھا کیا تھا، برف کی سیل ڈالی تھی بکیٹ میں، ورنہ وہ پانی اتنا گرم تھا کہ آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس کو، چونکہ گرمی کی وجہ سے، وہاں سردی میں جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے تو گرمی میں پانی اتنا 50 ڈگری 60 ڈگری تک چلا جاتا ہے گرم، آپ اسے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ اسے نہا سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے فرمایا
تکلیف اور مشقت میں، چاہے سردی کی وجہ سے ہو چاہے گرمی کی وجہ سے ہو، اچھا وضو کرتا ہے، پرفیکٹ وضو. یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے بیمار ہے، بہت مشکل ہوتی ہے کچھ حصوں پہ کرنا، پھر بھی وہ اچھے سے کرتا ہے رک کر انتظار کر کے. یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے معذور ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ پھر بھی اچھے سے وضو کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. تو کہا تکلیف میں، حدیث کے الفاظ سے تکلیف ہے، باقی سردی کی ہو سکتی ہے، گرمی کی ہو سکتی ہے، معذوری کی ہو سکتی ہے، بیماری کی ہو سکتی ہے. اور مسجد کی طرف جو ہے اپنے قدم بڑھاتا ہے جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہا قدموں کی جو ہے کثرت ہونا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا جو ہے، یہ فرمایا کہ جو شخص اچھے سے وضو کرے اور مسجد کی طرف جائے، مطلب کثرت سے مسجد کی طرف جاتا ہے اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، یہ تینوں لوگوں کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. کون؟ پہلا انسان اچھے سے پرفیکٹ وضو کرنے والا، دوسرا کثرت سے پیدل مسجد جانے والا، اور تیسرا فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا. ان کے گناہوں کے تعلق سے فرمایا آپ نے یہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بتائیے. آپ نے بتایا گناہ معاف کرنے والے اعمال. دیکھیے یہ باتیں بھی سب نمازیوں کے لیے، پھر یہ بڑی اہم بات ہے. ہم لوگ بس نماز سے جڑ جائیں، مسجدوں سے رشتہ جڑ جائے ہمارا، بس پھر انشاءاللہ عزیز بہت ساری مغفرتیں تو یہیں آتی رہیں گی، بہت سارے اعمال کی معافی ہوتے رہیں گی. اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی ایک بہت لمبی روایت ہے، اس روایت کے آخری الفاظ ایسے ہیں. ایک صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن کا نام عمرو بن جو ہے ابسا تھا، اور یہ آ کر آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، بہت 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 زیادہ فضیلت ہے، اسی کوئی انتہا نہیں. میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا. سب بسم اللہ کی مختصر رکھا، اس کے مختصری رکھوں گا. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب صحابہ جی دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو. تو اللہ لا الہ الا هو الحی، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت، بہت افضل، بہت فضیلت والی آیت ہے. اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں. اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے. تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں. اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے. اتنے سارے فائدے ہیں. یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے. میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے. ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھی اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کروں گا. اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا. کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا. صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ. یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں چھوڑوں. پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو، کیونکہ تم کھجور چرائے تھے زکوٰۃ کے. کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ. صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے؟ تو کہا آج بھی چھوڑ دیا. لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا. یہ کہتے وہ
اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے. پھر وہ کہتے ہیں میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا, پھر وہ آیا, آتے ہی میں نے کھجور چرا پکڑا, کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا, یہ تھرڈ ٹائم, 2 ٹائم تو معاف کر دیں. کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا. اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے, حریص تھے, اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ, کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا. تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہاری شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا. صبح ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ تو پھر آیا تھا, کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ دیا. تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی. اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا. ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی, حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے. کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا, پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو کہا وہ شیطان تھا. کون تھا؟ وہ شیطان تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس نے یہ بات سچ, ٹھیک ہے یہ بات سچ کہی. تو یہاں بھی پتہ چلا. اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے. پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے. اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے, ہر نماز کی بات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے, اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا, اور وہ فرماتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں. مر جائے تو سیدھا جنت میں جائے. لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں. بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ایسے ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پیشانی, پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں, کبھی یہ ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے, اور پھر پڑھتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے, لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے. یاد رکھیں, ٹھیک ہے. یہ بڑی افضل, بڑی برکت, فضیلت, قدر اور منزلت والی آیت ہے جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح وہ آیت جس کی چیزیں تدابیر ہے حفاظت کے, ٹھیک ہے. آئیے دوسرا پوائنٹ, دوسری چیز جو حفاظت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ ہے اس کے لیے کیا کریں. وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے, اور عبداللہ بن جو ہے حبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی, وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے, مطلب اپنی حفاظت کے لیے, مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے, پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل دے رہے ہیں کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے, مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے. اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں نا سبحان اللہ, لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی, بی پی ہو گیا, صبح ایک دوا لے لیجیے, شام ایک دوا لیجیے, کتنا پابندی سے بیٹھ کے, حالانکہ کڑوی ہے, مہنگی ہے, مشکل ہے, جان بناتا نہیں, دل بولتا کھانا, برابر ٹائم لے رہے, بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے. لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت, آفتیں, بلائیں, پریشانیاں, مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے اسکار ہے, نہ پیسہ جاتا ہے, نہ کوئی صرف منہ کھولنا ہے نا, لیکن وہ نہیں ہوتا. آئیے, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں, مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قل هو اللہ احد 3 بار, صبح اور شام. صبح اور شام, شام سمجھتے نا رات نہیں, مغرب شام کا وقت ہے, اور صبح مطلب فجر کے بعد. تو اب کبھی بھی صبح اور شام یہ پڑھو تم. کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو. پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو. پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں, 112 نمبر کا سورہ, 113 نمبر کا سورہ, 114 نمبر کا سورہ. ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں, ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں, مصیبت, پریشانی, آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں. سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا, مصیبتوں کے لیے, پریشانیوں کے لیے, مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں, حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں, کتنے عام ہیں, تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں, لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا. ہاں,
कोई मुसीबत आ गई और कोई कहे एक टांग पे खड़े रहकर 11 बार सूर्य यासीन पर बड़ा बराबर कर, आधी रात को छत पे जाकर एक टांग पे खड़े रह के सूर्य यासीन 11 बार पढ़ो, हालांकि 8 पे 10 बार में नीचे गिर के पढ़ते, दूसरा बार भी टूट जाता जो अच्छा था, वो सब करेंगे। दूसरे दिन आ रहे पैर टूट, क्या बात है, तो किसी को बोल नहीं सकते कि एक पैर पे खड़े हो तो गिरे दूसरा भी टूटे, वो नहीं बोल, वो बराबर करेंगे। आने के बाद 21 दिन तक जो है सूर्य यासीन को आप ये पढ़ो, हालांकि साबित नहीं है। पूरे कुरान को उल्टा पढ़ना शुरू करो, वो भी हम करेंगे। कितना सोल्यूशन कितना आसान है, एक सूरा, 2 सूरे और 3 सूरे, कितनी आयतें हो रही हैं, कितनी छोटी छोटी आयतें, कुल हुवल्लाहु अहद हो गई एक आयत, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu, 4 आयत हो गई। 4 आयतों को 3 बार बोल तो कितने बार हो रहा, 12 आयत। ये इतने कम जुमले हैं कि इससे कई गुना, कई दर्जे ज्यादा जुमले में और आप बोलते हैं दिन भर में, बात करने की शक्ल में, बीवी से, बच्चों से, पड़ोसियों से, बॉस से, कस्टमर से। सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ना है और 3 मरतबा पढ़ के फिनिश, आपने अपने आप को महफूज कर लिया। सहाबी क्या फरमा रहे कि मैं क्या करूं हिफाजत के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सोल्यूशन दे रहे, तुम ये 3 चीजें सुबह और शाम पढ़ लो। मतलब 3-3 बार 3 सूरों को सुबह और शाम पढ़ना है, तो गोया 3-3 बार 3 सूरे दिन में हो तो 9 और शाम में 9, इतने सूरे पढ़ना है। और उसके बाद ये होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3-3 मरतबा पढ़ो और पढ़ें तो आपको हर आफत और परेशानी वाली चीज से बचाने के लिए ये काफी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है सूरत के ताल्लुक से, सूरह फलक और सूरह नास के ताल्लुक से, आपने फरमाया इन 2 सूरतों से बेहतर पनाह मांगने वाली कोई सूरत नहीं। इन दो सूरतों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, खुद पढ़ते थे सूरह फलक सूरह नास, बुखार आया जो आपका आखिर मर्ज, खुद ना पढ़ सके तो क्या कहा, अपनी ज़ौजा मोहतरमा से, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से तुम पढ़ के दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कुछ दुआएं पढ़ा करते थे, हसन और हुसैन को नजर ना लगे, बोले नजर बंद। जब सूरह फलक सूरह नास आई, सहाबा बोलते वो आपने दुआएं छोड़ के सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करना शुरू। तो बुखार आया, बीमार हुए तो आपने ये, बच्चों को नजर ना लगे तो आपने ये सूरत, आंधी और तूफान आती तब भी आप ये 2 सूरतें पढ़ते हैं। आंधी और तूफान आ गई, सफर में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास आप तिलावत करते, आंधी और तूफान। जादू हुआ तो जादू का इलाज इसी से किया गया, सूरह फलक और सूरह नास। कितनी अजीम सूरत, कितनी अहम सूरतें, लेकिन मौज़तैन इन्हें कहा जाता है। लेकिन इन सूरतों के ताल्लुक से हमारा रवैया क्या है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमारा मामला दीन के मामले में कैसा है, सब कुछ दुनियावी करने के बाद फिर देखेंगे इस्लामिक सोल्यूशन। उसूल क्या होना चाहिए, सब कुछ दीनी करने के बाद हम सोचेंगे फिर दुनिया के एतबार से क्या करना चाहिए, इस्लाम ने क्या सोल्यूशन दिया पहले वो चेक कर, फिर सोल्यूशन देखेंगे दुनिया में क्या। हमारा मामला क्या है, सब कुछ दुनिया में, किसी को बुखार आया बच्चे को तो पहले क्या करते हैं, बुखार आती भाग के थर्मामीटर लाते हैं, जबकि क्या करना चाहिए था, सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम कर। अच्छा मार लगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, या तो जख्म हो तो बैंडेड लगाने के लिए भाग रहे हैं, या फिर कोई स्प्रे मारने के लिए ताकि वो दर्द वो तकलीफ दूर हो जाए, ये कर रहे ना। जबकि हदीस में क्या आता है, जब किसी को मार लगे तकलीफ हो तो उस जगह हाथ रख के क्या पढ़े, वो 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ ले, ये उसके लिए काफी। इलाज भी करना है लेकिन पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। 3 तो उस चीज में क्या होंगी, रफाकत, ढील, आसानी होगी। हम क्या करते हैं, पहले अल्लाह का जिक्र छोड़ के अरे बाप रे, अरे माँ गे बुखार आ गया है ना, अरे बाप रे कितना बुखार आ गया, अल्लाह का जिक्र छोड़कर माँ और बाप को याद कर, जबकि दोनों कुछ भी काम नहीं आएंगे। इंसान कभी तो सामने खड़ा होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता, अपने बच्चों नहीं कर सकता, उसके बस में नहीं। जो कर सकता है वो जात को छोड़कर जो नहीं कर सकते उनको याद करने में कोई फायदा नहीं। समझ रहे हैं बात को।